حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ کو قربانی کرنی تھی۔ اس جگہ کو، اس مقام کو مقام اسماعیل کہا جاتا ہے۔ یہ مینا کا علاقہ ہے۔ مینا کا ایک بہت بڑا وسیع علاقہ ہے۔ مینا کا میدان، مینا کی وادی، اور مینا میں پہاڑوں کا سلسلہ ہے۔ اور مینا کی وادی میں جو ہے حج کو جانے والے تمام حاجیوں کے کیمپ لگائے جاتے ہیں، اور وہیں پر ایک قربان گاہ بھی ہے جہاں قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ تو اسی پہاڑی میں ایک مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لیٹا کر ان کے گردن پر رضائے الہی کے لیے چھری چلائی تھی اور ان کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی تھی۔ تو اسے مقام اسماعیل کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی وہ تمام لوگوں کی پسندیدہ زیارت گاہ ہے۔ حاجی وہاں پر جا کر اس کو دیکھ کر اس سے فیض حاصل کرتے ہیں، اس کا دیدار کرتے ہیں۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت ذکر کو لے کر اس جگہ پر پہنچے جہاں پر آپ کو قربانی کرنی تھی۔ تو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، بہت پیاری گفتگو ہے، قرآن مجید میں اسے درج کیا گیا ہے۔ باپ بیٹے کی، باپ کا پوچھنا، بیٹے کا جواب دینا، قرآن مجید کی آیتیں بن کر قیامت تک کے لیے ہمارے سامنے رہیں گی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ابا جان، اب کر گزریے، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب اس بات کو پورا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنا پیارا جواب اور کتنی پیاری بات جو ہے اسماعیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو یہ آداب فرزندی۔ کتنا ادبانہ یہ جواب تھا۔ یوں نہیں کہا کہ اے اللہ کے خلیل، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، آپ پوچھتے کیوں ہیں؟ ذبح کر دیجئے، میں صبر کروں گا۔ نہیں، آپ نے یہاں بھی ادب، عزیزی ان کے ساری پیش کی۔ کہا کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کی بہت بڑی لمبی قطار ہے، بہت بڑے بڑے صبر کرنے والے صابر گزر چکے ہیں، اور بہت بڑا صبر کرنے والے ابھی آنے والے ہیں۔ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے بھی تم ان صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ لیکن اے ابا جان، 3 باتوں کی وصیت ہے۔ پہلی یہ کہ آپ میرے ہاتھ پاؤں باندھ دینا تاکہ قربانی کے وقت جنبش نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ آپ قربانی کے وقت اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا، کیونکہ تم باپ ہو، میں بیٹا ہوں۔ باپ اور بیٹے کی محبت فطری تقاضا ہے، اور اس عظیم قربانی میں باپ کی بیٹے سے جو محبت ہے وہ محبت رکاوٹ نہ بنے، اس لیے آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لینا۔ اور تیسرا، جب مجھے ذبح کرو تو میرے ذبح کرنے کی خبر میری ماں کو ہرگز نہ دینا۔ آپ کی 3 باتیں وصیت کے طور پر مان لی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس لخت ذکر کے ہاتھ و پاؤں باندھ دیے، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی، اور پیشانی کے بل حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زمین پر لیٹا دیا۔ چھری تیز تھی، آپ نے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک اور ریشم جیسے گلے پہ چھری چلا دی۔ چھری بے اثر۔ پھر آپ نے چھری چلائی تو چھری پھر بے اثر ہوتی ہے، گلا نہیں کٹتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں سے پٹی اتاری اور اس چھری کو غصے سے پتھر پہ مارا۔ جیسے ہی پتھر پہ مارا، اس چھری نے پتھر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو نے اس پتھر جیسے سخت چیز کے 2 ٹکڑے کر دیے۔
میرے اسماعیل کا گلا تو ریشم سے بھی زیادہ نازک تھا، تو اس پر کیوں بے اثر ہوئی؟ تو چھری کہتی ہے کہ اے اللہ کے خلیل، جب تمہیں آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کو ایک دفعہ حکم دیا تھا کہ میرے اس ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جانا، تو اس آگ نے آپ کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائی۔ یہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے 70 دفعہ حکم دے رہا ہے کہ خبردار اسماعیل کا ایک بال بھی باقی ہوا تو میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار، میرا بیٹا قربان ہونے کو تیار، اور تیری مرضی بھی اسی میں ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ چھری بیچ میں کیوں رکاوٹ بنتی ہے؟ اب تو اسے بھی حکم دے کہ یہ بھی اپنا کام کرے، اور تو نے جو قربانی مجھ سے طلب کی ہے میں اس قربانی کو پورا کروں۔ اب یہاں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت صرف رسم کے طور پر اگر یہ قربانی کرنی ہوتی تو قربانی ہو چکی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گردن پر چھری چلائی، اور چھری بے اثر ہوئی، ہو گئی، قربانی ہو گئی، رسمی طور پر ہونی تھی تو ہو گئی۔ اب نہیں چلی تو اللہ کی مرضی سے چھری نہیں چلی، چھری نے اپنا کام نہیں کیا۔ قربانی تو ابراہیم علیہ السلام کو پیش کرنی تھی، انہوں نے تو پیش کر دی، یہ قربانی ہو چکی تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام کا دل مطمئن نہ تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں پوری اللہ کا جو حکم ہے اس پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ابراہیم علیہ السلام کو ایک موقع دیا کہ تم نیکی میں اور آگے بڑھو۔ اب چھری کو بھی حکم دیا گیا، اب چھری چلنی ہے، گلا کٹنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام پھر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل زمین پر لیٹایا گیا ہے، اب چھری اٹھاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری چلاتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک گردن پر، چھری چلاتے ہیں، چھری چل جاتی ہے، گلا کٹ جاتا ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے، خون کی بہتے ہوئے خون کی گرمی ہاتھوں کو محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹا لیتے ہیں کہ میں نے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر دی۔ جیسے ہی آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک دمبا لیٹا پڑا ہے، دمبا ذبح ہو چکا ہے، اور اسماعیل علیہ السلام اور حضرت جبریل علیہ السلام دونوں ساتھ کھڑے ہیں۔ ان کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جبریل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ منظر دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنے ابا جان کی اس تکبیر پر جواب دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، ہاں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ بہت بڑا ہے۔ تو جبریل آمین کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ اکبر، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور وہی بہت بڑا ہے۔ اس نے ایک باپ کو اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم دیا، بیٹا قربان ہونے کو تیار ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رحمت کا دریا جوش میں آیا تو اللہ نے جنت سے دمبا بھیجا۔ یہ وہ عظیم شان قربانی تھی۔ اس قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچا کر دکھایا، اور ہم نیکوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں، اور تمہاری اس قربانی کو قیامت تک کے لیے شعار اسلام بنا کر، اسلام کی نشانی بنا کر قائم رکھا جائے گا، اور قیامت تک جو کوئی تمہاری اس رسم کو ادا کرے گا میں اسے بھی اجر عظیم عطا کروں گا، اس کی بھی بخشش فرماؤں گا۔ تو یہ وہ قربانی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھا کر اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کی طرف بڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا کہ اے جبریل، جلد جنت جا اور جنت سے ایک دمبا لے آ،
اور اس دمبے کو اسماعیل علیہ السلام کے بدلے بدل دے، اور دمبا ذبح ہو گیا اور اسماعیل علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا۔ اسماعیل علیہ السلام سلامت رہے۔ یہ وہ قربانی تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں پیش کی، اور ہمیں بھی اسی سنت کو ادا کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنی قربانیاں پیش کرنی۔ قربانی کا نہ گوشت اللہ کو پہنچتا ہے، نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، بلکہ ہماری نیت اللہ تک پہنچتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ نیت کہ اب اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنا ہے، وہ نیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمائی۔ اور یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ سبق جو دیتی ہے وہ سبق یہی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی ہر شے سے بڑا اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیٹا کر ان کی گردن پر چھری چلاتے وقت کہہ رہے تھے اللہ اکبر، یعنی اے اللہ، بیٹے کی محبت کیا، بیٹا کیا، بیٹے سے بڑا اللہ ہے، بیٹے سے بڑا اللہ ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام اپنی گردن پہ چھری کو برداشت کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ اکبر، اے اللہ، یہ جان کیا چیز ہے، جان سے بڑا اللہ ہے، جان سے بڑا اللہ ہے۔ اور ان دونوں کی قربانی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کہ حکم ہونا کہ جنت سے دمبا لایا جائے اور اسماعیل کے بدلے اس کو فدیہ دیا جائے، یہ منظر دیکھ کر حضرت جبریل آمین بھی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، بے شک اللہ بہت بڑا ہے اور تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ بس یہی قربانی کا منظر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی یہ سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔